ایک مرتبہ افلاطون کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر افلاطون سے ملنے کے لیے جنگل چلا گیا۔ وہاں پر ملاقات ہو گئی تو بادشاہ نے افلاطون سے سوال کیا کہ افلاطون، آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں مگر یہاں آپ کے پاس کھانے اور پینے کی کوئی چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے بادشاہ نے کچھ جملے ایسے استعمال کیے جس سے یہ لگتا تھا کہ بادشاہ اس افلاطون کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ افلاطون کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ یہ بادشاہ دنیا کو بہت کچھ سمجھتا ہے نا، اور ہماری یہ حالات دیکھ کر ہم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اس لیے افلاطون نے بادشاہ کو کچھ سبق سکھانا چاہا۔ افلاطون نے بادشاہ کے رخصت ہونے کے موقع پر بادشاہ سے کہا کہ جناب، میری آپ سے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ فلاں وقت آپ میرے یہاں تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کی تمام وزراء کی، اراکین کی، آپ کے مشیروں کی، آپ کے فوجوں کی، میں سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات کا بادشاہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے افلاطون کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب جب وہ دعوت کا وقت آیا تو اپنے پورے لشکروں کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، اراکین کے ساتھ بادشاہ اس جنگل کی طرف چلنے لگا۔ جب جنگل کے قریب پہنچا تو دور ہی سے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ یہاں سے وہاں تک عظیم الشان بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، راستے بنے ہوئے ہیں، بہترین انتظامات نظر آ رہے ہیں۔ جنگل میں منگل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ چند دنوں پہلے ہم یہاں پر آئے تھے کہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی راستے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی جنگل تھا۔ چند دنوں کے اندر اتنی بلڈنگیں یہاں کس نے بنا دی ہے؟ یہ راستے کس نے بنا دیے ہیں؟ اتنا بہترین انتظام کس نے یہاں کر دیا؟ خیر، اب جب وہاں پہنچے تو افلاطون کے لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور لے جا کر ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر پہنچا دیا۔ دیکھا تو بادشاہ کے لیے مخصوص عمارت تھی، وزیروں اور مشیروں کے لیے الگ الگ انتظام تھا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو بہترین قسم کے کھانے پیش کیے گئے، سب نے کھانا کھایا اور خوب پیٹ بھر دیا۔ اور جب رات کا وقت آیا تو سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے بلڈنگوں میں تشریف لے گئے، سب سو گئے۔ لیکن جب صبح اٹھے دیکھا کہ جنگل میں کوئی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچھونا نہیں ہے، کوئی اوڑھنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف جنگل ہے، ایک بھی بلڈنگ موجود نہیں ہے۔ سب کے سب جنگل میں نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ ادھر بادشاہ بھی نیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے وزیر بھی نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب پریشان بھی ہو گئے اور غصہ بھی ہو گئے۔ افلاطون نے کہا، جو کچھ تم نے ابھی دیکھا تھا نا، یہ دراصل میرے خیال کا نتیجہ تھا، قوت خیالیہ کا کرشمہ تھا۔ قوت خیالیہ سے میں نے آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بلڈنگیں بنائی تھی۔ یہ بلڈنگیں دنیا کے اندر موجود نہیں تھی، بلکہ یہ بلڈنگیں میں نے تمہارے ذہنوں کے اندر بنا ڈالی۔ یہ عجیب و غریب کرشمہ میں نے آپ کو دکھایا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ بلڈنگیں تھی نہ کھانے تھے۔ میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب تم آخرت میں جاؤ گے نا، یہ دنیا کی زیب و زینت، بلڈنگیں، عمارتیں جسے تم سب کچھ سمجھتے ہو، جب تم آخرت میں جاؤ گے نا، یہ دنیا کی بلڈنگیں محض ایک خیالی صورت تمہیں نظر آئے گی۔ یہ تو ایک خیالات تھے۔